تو اللہ کہتا ہے اس وقت تم سر جھکائے پھر یہ منت سماجت کرو گے کہ اللہ دوبارہ بھیج، تو اللہ نہیں سنے گا۔ پھر اب وقت ہے کہ موت آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لو، باز آ جاؤ، چھوڑ دو برائیاں، نیک ہو جاؤ، پھر کوئی بات نہیں، تم سے جتنے جی چاہے گناہ ہوئے ہیں اللہ معاف فرمائے گا۔ ڈاکٹر آسم صاحب بھی راستے میں بات کر رہے تھے، شیخ سعدی بوستان کے شروع میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی درگزر اور اس کے حلم کی کوئی حد ہے کہ میرا اور آپ کا کوئی گناہ علانیہ یا پوشیدہ ایسا نہیں جو اس کی نگاہوں میں، اور بے بسی بھی نہیں، جب جی چاہے ہمیں پکڑ سکتا، زمین دن میں دنسا دے، بم ہم پر گرا دے، بجلی گرا دے، کر سکتے، مگر کتنی مہلت دیتا۔ تو سعدی فرماتے ہیں گناہ بین دو پردہ پوشت بہل، ہر وقت تیرے گناہ دیکھتا ہے مگر پھر اپنی درگزر سے پردہ ڈال رکھتا، تیری بیوی اور بچوں تک کوئی علم نہیں ہوتا کہ ابا جی کیا کر رہے ہیں، مگر تجھے شرم نہیں آتی کہ تو حیا کر کے تیرا خدا تجھے دیکھ رہا۔ حضرت امام جعفر الصادق کے شاگرد سے اسحاق بن عمار نے کہا اسحاق بتا کہ جب تو گناہ کرتا ہے اس وقت تیرا ایمان ہوتا ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا؟ اگر تو کہے نہیں دیکھ رہا تو کافر ہو گیا، اللہ تو ہر وقت دیکھتا، اور اگر کہے دیکھتا اور پھر کرتا ہے تو تیرے نزدیک اللہ کی قدر اتنی نہ ہوئی جتنی تو اپنے باپ اور کسی دوست کی کرتا، ان کے ہوتے ہوتے گناہ کرتا۔ تم نے اتنی شرم بھی نہ کی کہ میرا دوست دیکھ رہا ہوتا تو میں یا خدا دیکھ رہا۔ اگر تو نہیں مانتا تو کافر ہے، مانتا تو پھر خدا کی اتنی بے قدری کہ اللہ دیکھ رہا اور تو گناہ کر رہا۔ تو انسان کی بے حیائی اور بے شرمی کی حد نہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے حلم اور درگزر کی حد، ساری حرکتیں ہماری اس کے سامنے ہیں مگر درگزر، اور درگزر بھی اتنی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک موقع فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا 99 قتل کیے، اب قتل ایک ہی ہے تو اس پر اللہ کہتا ہے ایک آدمی کو مارے اس پر اللہ کی لعنت ہے، غضب ہے، ہمیشہ کا جہنم۔ کسی گناہ کے بارے میں اتنے سخت کلمے نہیں کہے جتنے سورہ نساء میں قتل پڑے کہ بندہ مار دیا، اللہ کا غضب ہے اس پر، اللہ کی لعنت ہے، ہمیشہ دوزخ، ہمیشہ کا کہا 99 کیا، مگر قسمت اچھی تھی، دل میں یہ رغبت پیدا ہوئی کہ میں برا کرتا، اللہ کے سامنے جاؤں کیا بنے۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کوئی عالم ہے جس سے یار میں جا کر اپنی یہ مشکل حل کراؤں، میرے سے تو بہت جرم ہو، اب اللہ کی پکڑ کے سامنے کیسے میں چھٹکارا پاؤں۔ انہوں نے ایک عالم دین کا بتایا مگر عالم نہ نکلا۔ جب اس نے اپنا معاملہ جا کر سنایا تو اس نے کہا ایک قتل ہی معاف نہیں ہوتا، تو انہوں نے 99 کیے۔ اب شیطان نے اس کو اکسایا، اس نے اس عالم کو بھی قتل کیا کہ سینچری پوری کر دے، چلو 100۔ بعد میں پوچھا، لوگوں نے بتایا تو ایک عالم کا پتہ چلا اس کے پاس، عالم نے بات سنی، عالم دین کو جانتا تھا، اس نے کہا بیٹا رب نے اپنی رحمت سے بندوں کو مایوس نہیں کیا، اس لیے اگر تیرے اندر یہ شاید پیدا ہو گئی ہے تو خوش قسمتی ہے کہ ابھی وقت تھا تو بعد آ گیا، جا تیرے گناہ سارے خدا نے بخش دیے۔ مگر اس توبہ کے سچی ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تو وہ بستی چھوڑ دے جہاں رہتا نا، وہاں بری صحبت ہے، پھر بگڑ جائے گا۔ فلاں بستی کے لوگ جو پاس ہیں نا وہ نیک ہیں، شریف ہیں، اپنا بوریا بستر باندھ اور اپنا سامان اٹھا کر نیکوں کی بستی میں چلا گیا۔ اب وہ بندہ سچے دل سے تائب ہو گیا تھا، گھر جا کر اس نے اپنا سامان باندھا اور سب کو سلام کیا اور چل پڑا کہ میں نیکوں کے گھر، اللہ کی رحمت کا ذرا اندازہ کر کتنی سی 100 قتل کر چکا۔ تو جب راستے میں تھا بستی تک نہیں پہنچا، موت آ گئی، مر گیا۔ اب عذاب کے اور ثواب کے دونوں کے فرشتے اکٹھے ہو گئے۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا اس نے کوئی نیکی نہیں کی، اس لیے ہم جہنم لے جائیں گے۔ نیک فرشتے ثواب والے فرشتے انہوں نے کہا توبہ کر کے یار جا رہا تھا۔ اللہ کی طرف سے پھر ایک فرشتہ آیا جس نے کہا، حالانکہ اللہ تعالیٰ ویسے بھی حکم سناتا ہے مگر سمجھانا ہے کہ اللہ بندوں پر کتنا مہربان۔ اللہ نے کہا تم زمین جو ہے نا ان فرشتوں کو کہو اس کی پیمائش کر لو، اگر آدھے سے گزر گیا نا نیکوں کی طرف ہو گیا تھوڑا سا تو بخش دو، اور اگر پیچھے ہی ہے لے جاؤ عذاب۔ اب ادھر اللہ نے رسول کریم فرماتے ہیں کہ زمین کو حکم دیا کہ تو سمٹ جا، بخشنے کے ڈانگے رب کے ایک بارش کے برابر زمین سمٹ گئی، اور وہ جو گرا تھا نا سینے کے بل ایک بارش صرف نیکوں کی طرف نکلی، نصف سے گزر گیا، اللہ نے بخش دیا۔ اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسے رب کے ہوتے ہو تم بے شرمی اور بے حیائی کرو کہ نہ اس کا خیال کرو، ساری عمر گناہ پر جمے رہو، تو جب پھر وقت آئے پھر نہ کس روح سے اس وقت سر جھکا کر شرم سے کہو اللہ نے ہم دیکھ لیا ہمیں واپس بھیجے، کہ صورت سجدہ کی سیاد میں ہے کہ پھر تو نہیں ہوگا، یہ نہیں پھر اللہ مانے گا۔ اب وقت ہے،
مودودی صاحب رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر میں حالانکہ اشعار تو لوگوں نے رندانہ ہی کہنا، مگر انہوں نے کہا یہ حارث رباعی کو پڑھنا چاہیے۔ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ کی بازا ہر آنچ ہستی باز آ جا، چھوڑ دے یہ بڑے کام، جو کچھ بھی تو ہے نا چھوڑ دے، گر کافر ہو گبرو بت پرستی باز۔ اگر تو کافر ہے، مجوسی ہے، بت پرست ہے، اتنا بڑا کافر ہے، پھر بھی باز آ جا۔ اللہ فرماتا ہے بار گہے ماں بار گہے نومیدی ہے، میری یہ درگاہ ہے، درگاہ ماں درگاہ نومیدی ہے، میرا یہ دربار ناامیدی اور مایوسی کا نہیں۔ صد بار اگر توبہ شکستی بات، یہاں بھی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بار بار کی کیا توبہ ہوتی، سچی توبہ کہہ دیتے ہیں، کون اس پہ رہ سکتا؟ انسان ہے جو یہ دم مارتے ہیں، بالکل جانے ایک ایسا ٹارگٹ مقرر کرتے ہیں جس پر وہ پورے نہیں اتر سکتے، پھر مایوس اور بددل ہو جاتے ہیں۔ پہلے تمہیں کس نے کہا تھا؟ اللہ التوابون کہتا، مبالغہ کسی، بار بار توبہ کرتا۔ انسان سے غلطیاں ہوں گی، بچتے ہوں گی، اس لیے یہ کیوں کہتے ہو کہ میں نے ایک باری توبہ کرتے ہی رہو۔ زہر کھا لیا تو ڈاکٹر سے کو لو نا اس کی ریمیڈی، کہ اب میں کیا دوائی کھاؤں کہ زہر سے بچوں؟ گناہ ہو گیا تو اس کا علاج ڈھونڈو، کوئی نیکی کرو جو اس بدائی کو ختم کرے، اس کے اثرات مٹائے۔ یہ ایک بار کی بات جو نا سچی توبہ، ایک بار یہ قبالوں وغیرہ نے جعلی بات بنائی، نہ کوئی اس طرح کرتا، لوگوں کو صرف گمراہ کر رہا تھا۔ اللہ کا حکم یہی ہے، اب قربان جائیں رسالت مآب علیہ السلام کے، ان سے بڑھ کر کوئی ہے؟ 70 مرتبہ 100 مرتبہ محفل میں بیٹھے وقفے استغفر اللہ واتوب الیہ استغفر اللہ، لوگ گنتے تھے اور پوچھتے تھے تو اللہ کے رسول فرماتے جس نے یہ سمجھا کہ مجھے اللہ سے معافی نہیں مانگنی چاہیے تو مردود ہو گیا، دھتکارا گیا۔ کسی جگہ بھی ہم پہنچ جائیں یہی کہنا کہ اللہ کچھ نہیں کرتا، کس لیے آئے تھے اور کیا کر کے، یہ احساس ہر وقت رہے کہ آئے اس دنیا میں کس لیے تھے اور کرتے کیا رہے۔ یہ ندامت اور احساس جو ہے نا شرمندگی کا اصل سرمایہ یہ